عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں عبدالعلیم سر، ایل ایم سردار اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج دے پور دھلے سے علم دفاع کے پہلے سبق کے آخری ٹاپک یعنی چوتھے مرحلے کے ساتھ جو 1991 سے اب تک کا ہے، یعنی اس دور میں 1991 سے لے کر اب تک بھارت کی دفاعی پالیسی کیا تھی اور اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا تھے، اس پر ہم لوگ نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بین الاقوامی صورتحال کی۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلے مرحلے میں پڑھا تھا کہ اس دور میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ 1991 میں سوویت روس کے ٹوٹنے کے بعد سرد جنگ ختم ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس دور میں یعنی کہ 1990 کی دہائی میں مشرقی یورپ میں بڑے پیمانے پر انقلاب برپا ہوا تھا۔ بہت سارے کمیونسٹ ممالک جمہوریت میں تبدیل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے یورپ کے کئی ممالک میں انقلاب برپا ہو رکھا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس دور میں عراق، نقشے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، عراق نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر جبراً قبضہ کیا ہوا تھا۔ کویت پر اس نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد کویت پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان میں اختلافات بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ اس وقت کی یورپ اور ایشیا کی بین الاقوامی صورتحال تھی۔ کمیونسٹ حکومتوں کا خاتمہ، جمہوریت کا قیام اور عراق اور کویت کے درمیان جنگ۔ دوسری اہم بات اگر ہم لوگ دیکھیں اس دہائی میں، تو کمیونسٹ حکومت اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمگیریت، جسے ہم لوگ گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس کے اصطلاح بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگی تھی۔ یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو قومی سلامتی، قومی دفاع کے معاملات میں دنیا ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ معاشی، سیاسی، نظریاتی، معاشرتی، ثقافتی اور تکنیکی میدان میں زبردست تبدیلیاں ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے عالمگیریت کی اصطلاح سرد جنگ کے بعد دنیا میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگی تھی۔ عوامی رابطے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عوامی رابطے جب بڑھتے ہیں، دنیا ایک دوسرے کے قریب آتی ہے، تو ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی، ایک دوسرے کے سیاسی، معاشی اور دفاعی نظام کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مختلف ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے دنیا میں باہمی رابطے میں بڑے پیمانے پر اس دور میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور یہ فائدہ مند تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی تھے۔ دنیا ایک دوسرے سے قریب تو ہو رہی تھی، لیکن اب لوگ یعنی کہ دنیا کے جو دیگر ممالک تھے، یہ اپنی پالیسیوں کو چھپانے میں ناکام بھی ہو رہے تھے۔ بات کرتے ہیں ہم لوگ اس دور کی بھارت کی پالیسی کی، تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اندرا گاندھی اور اس کے بعد راجیو گاندھی کے قتل کے بعد بھارت میں کسی بھی طریقے کا سیاسی استحکام قائم نہیں ہو پایا تھا۔ 1991 میں نرسمہا راؤ کی قیادت میں کانگریس نے اپنی حکومت تو قائم کی تھی، انہوں نے معاشی لبرلائزیشن کا عمل بھی شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھارت کی معیشت بڑے پیمانے پر ترقی بھی کر رہی تھی، لیکن 1996 میں لوک سبھا کے جب انتخابات ہوئے تو دوبارہ سے بھارت میں وہی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی جو 1990 سے 1991 کے درمیان میں تھی۔ یہاں کانگریس کو مکمل طور پر اکثریت حاصل نہیں ہو پائی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلے ایچ ڈی دیوی گوڑا، اس کے بعد اندر کمار گجرال، یہ لوگ دوبارہ سے بھارت کے وزیر اعظم بنے، لیکن بھارت میں ایک سیاسی استحکام قائم نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد کے الیکشن میں اٹل بہاری واجپئی یہ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے بھارت وزیر اعظم بننے کے بعد سن 1998 میں انہوں نے اپنے دوسرے ایٹمی دھماکے کی جانچ کا تجربہ کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ اب بھارت بھی ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ اسی دوران سن 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی۔ پاکستان کی طرف سے جو در انداز تھے، جو گھسپیٹ تھے، انہوں نے ایک بڑے حصے پر کارگل میں قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن بھارت نے بہت ہی جارحانہ انداز میں اس کا دفاع کیا اور وہ علاقہ اپنے قبضے میں واپس لے لیا تھا،
حالانکہ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں بی جے پی کی حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی. کانگریس نے منموہن سنگھ کی قیادت میں حکومت بنائی جو 10 سال تک قائم رہی، لیکن اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس انتخاب میں واپس بی جے پی نے نریندر مودی کی قیادت میں پھر سے اقتدار پر آئی، اور یہ حکومت اب تک بھارت میں چل رہی ہے اور بھارت کے سیاسی نظام کو مستحکم بنائے ہوئے ہے. بات کرتے ہیں ہم لوگ 1991 سے لے کر اب تک کی جانے والی کچھ اہم تبدیلیوں کی. تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کی بات چیت. دیکھو اب تک چاہے وہ این پی ٹی ہو، چاہے سی ٹی بی ٹی ہو یا ایٹمی اسلحہ جات کو لے کر ہو، بھارت اور امریکہ کے درمیان میں اختلافات تھے. لیکن 1991 کے بعد بھارت نے اپنی دفاعی پالیسیوں میں تبدیلی کی. امریکہ کے ساتھ بھارت نے سول نیوکلیئر توانائی کے معاہدے پر دستخط کیے جو بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستی کی ایک اہم مثال ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان میں دوستی ہونا یعنی دو عظیم طاقتوں کے درمیان میں دوستی تھا. دوسری اہم چیز تھی ہند بحر الکاہل، یعنی کہ اب تک بھارت جنوبی ایشیا میں ایک اہم نمایاں ملک کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس مرحلے میں بھارت نے سب سے پہلے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایشیا کے مشرقی ممالک کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی تھی. بھارت کے مشرق میں جتنے ممالک تھے بھارت نے ان کو دیکھا، ان کی پالیسیوں کو سمجھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مختلف طرح کے معاہدے کیے جسے ایکٹ ایسٹ پالیسی کہا جاتا ہے. بھارت نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے. تیسری اہم چیز پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات. 1971 کے بعد سے دہشت گردی کو لے کر دونوں کے درمیان میں اختلافات تھے، لیکن 1999 میں کارگل میں جو گھسپیٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں تنازعات بڑھے تھے. دونوں کے درمیان اسی کی وجہ سے جنگ بھی ہوئی تھی جس میں ہندوستانی فوج نے پاکستان کو مکمل طور پر شکست دی تھی. اسی دور میں بھارت نے اپنی اسٹریٹجک پالیسیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیل کی تھی. اب تک پاکستان اور چین کی طرف بھارت کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا یہ پوری طریقے سے تبدیل ہو گیا تھا. بھارت نے اپنی دفاعی پالیسی کو جارحانہ بنا لیا تھا. اگر بھارت پر کوئی حملہ ہوتا تو بھارت بھی اسی طرح اس کا جواب دیتا، جس کی مثال ہے 2015 میں بھارت نے میانمار میں سرجیکل اسٹرائک کیا. 2019 میں بالا کوٹ میں بھارت نے دہشت گرد ٹھکانوں پر جو پاکستان میں ہے، پی او کے میں ہے، وہاں پر بھارت نے اپنے فضائی دستے کی مدد سے ایئر اسٹرائک کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا تھا. اس کے علاوہ بھارت نے چومار میں، ڈیم چوک میں اور اس کے بعد ڈوکلام میں چین کے ساتھ جتنے بھی تنازع ہوئے تھے بھارت نے ان تینوں علاقوں میں بالکل جارحانہ کارروائی کر کے چین کی دراندازی کو ختم کیا تھا. بات کرتے ہم لوگ ان چاروں مراحل کی جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں. حفاظتی خطرات کی تشخیص اور حکمت عملی کا ایک جائزہ لیتے ہیں ہم لوگ کہ ان ادوار میں بھارت کی پالیسیاں کیا اور کس طرح کی تھی. تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سلامتی کے خطرے کا اندازہ لگانا. اگر ہم لوگ بات کریں 1947 سے 1962 تک پہلے مرحلے کی، تو اس دور میں بھارت کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ اپنے روایتی دشمن پاکستان کی طرف سے تھا، اور اس دور میں بھارت نے صرف اور صرف پاکستان کی ہی طرف توجہ دی تھی. لیکن جو دوسرا مرحلہ تھا جو 1962 سے لے کے 1971 تک کا تھا، اس دور میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین ایک نیا خطرہ بن کر ابھرا تھا. 1962 کی جنگ میں بھارت کو چین سے شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. اسی لیے بھارت کے سامنے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین بھی ایک اہم خطرہ تھا. بات کریں 1972 سے 1991 یعنی کہ تیسرے مرحلے کی، تو روایتی خطرات یعنی کہ پاکستان اور چین کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات تھے وہ تو قائم تھے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بھارت کو اندرونی سلامتی کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس میں نکسلواد، دہشت گردی جیسے مسائل شامل تھے. اس میں ہم لوگ اگر بات کریں تو پنجاب اور کشمیر، ان دونوں علاقوں میں جس طریقے سے دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی تھی یہ بھارت کے اندرونی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی. اور 1991 سے اب تک یعنی کہ چوتھے مرحلے کی بات کی جائے تو عالمگیریت کی اصطلاح کی وجہ سے دنیا ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی، ساتھ ہی بڑے پیمانے پر دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات قائم ہو رہے تھے
سائنس اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا تھا، معیشت اور تجارت کی اہمیت بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی، دہشت گردی جو اب تک علاقائی مسئلہ تھی لیکن اب یہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکی تھی۔ بات کرتے ہیں ہم لوگ کی اس چاروں مراحل میں بھارت کی قومی دفاع کی حکمت عملی اور قومی طاقت کا حوالہ، یعنی بھارت نے کس طریقے سے اپنی دفاعی پالیسیاں اس دور میں بنائی ہوئی تھی۔ اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو پہلے دور میں بھارت نے پہلے مرحلے میں سیاسی بات چیت کے ذریعے سے سرد جنگ سے باہر رہ کر اور علاقائی تعاون پر، چاہے وہ ایشیائی ممالک کے ساتھ ہو چاہے افریقی ممالک کے ساتھ ہو، علاقائی طور پر تعاون کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے دور کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دوسرے دور میں سیاسی مذاکرات کی حدود 1962 کی جنگ کے بعد بے نقاب ہو گئی تھی، یعنی کہ بھارت کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ صرف سفارت کاری کے ذریعے سے معاملات کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو ترجیح دی تھی، یعنی کہ دونوں ممالک اگر آپسی اتحاد کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو ہی امن قائم رہ سکتا ہے۔ تیسرے دور کی اگر بات کریں تو بھارت نے فوجی صلاحیت پر بہت زیادہ زور دیا تھا، کیونکہ 1962 سے لے کے 1971 کے درمیان بھارت کو پہلے چین، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ 2 جنگیں لڑنا پڑی تھی، اور بھارت کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ فوج کو مضبوط کیے بغیر ہم لوگ اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ اور یہ دور تھا ایٹمی اسلحہ جات کی دوڑ کا دور تھا۔ یہ جن ممالک کے پاس ایٹمی اسلحہ جات تھے وہ طاقتور مانے جا رہے تھے، تو بھارت نے اسی کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی تھی۔ بھارت نے نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ دوہری ٹیکنالوجی کے استعمال پر، اس کی اہمیت پر زور دیا تھا، کیونکہ بھارت کو پتا تھا کہ ایٹمی توانائی کا استعمال ہم لوگ ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلحہ جات کی ترقی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بھارت نے جنوب ایشیا کی طرف پوری طریقے سے اپنی توجہ مرکوز کی تھی، کیونکہ بھارت یہاں پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھر سکتا تھا، اور بھارت نے وہی کیا۔ اب قومی طاقت کا مرکز صرف معاشی اور تکنیکی قابلیت ہی تھی، یعنی کہ جس کے پاس معاشی طاقت ہوگی، جو تکنیکی طور پر مضبوط ہوگا، وہی ملک مضبوط دفاعی طور پر طاقتور مانا جا سکتا ہے۔ اس بات کا احساس تیسرے مرحلے میں بھارت کو ہو چکا تھا۔ چوتھے اور آخری مرحلے کی بات کریں تو عالمگیریت کی اصطلاح کی وجہ سے پہلے بھارت اور امریکہ ان کے درمیان میں سول نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ ہوا تھا، جو ان کے درمیان میں بہت ہی زیادہ اہمیت والا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان میں بڑے پیمانے پر تعلقات استوار ہوئے تھے۔ ٹیکنالوجی کے دوہرے استعمال پر بھی بھارت نے اس دور میں زیادہ توجہ دی تھی۔ بھارت کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہمیں معاشی سیاسی استحکام لانا ہے تو ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں ترقی کرنا پڑے گی۔ بھارت نے روس، فرانس جیسے اور اسرائیل جیسے ممالک کے ساتھ نئے اور جدید قسم کے اسلحہ جات کے لیے کچھ معاہدے کیے تھے۔ ٹیکنالوجیز بھارت ان سے خرید رہا تھا، اسلحہ جات بھی بھارت نے خریدے اس دور میں، اور اپنی فوج اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیل اور DRDO، یہ 2 ایسی سرکاری ملکی کمپنیاں تھیں جنہوں نے بھارت کو دفاعی میدان میں مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بھارت جدید ٹیکنالوجی والا ملک کو بنتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیکنالوجی کو ہی قومی طاقت کا مرکزی جزو بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان، اس کی جانب سے جو دہشت گردوں کو مدد حاصل ہو رہی تھی، بھارت نے اس پر بھی اب اپنا رخ بدل لیا تھا۔ بھارت نے پوری طریقے سے اپنا کڑا رخ اختیار کر لیا تھا، اور جارحانہ کارروائی کر کے بھارت پوری طریقے سے ان معاملات کو اب حل کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔